اگر حضرت عمر علیہ السلام نے کہا تھا کہ جو لوگ فتح مکہ پر مسلمان ہوئے ان کا کوئی اعادہ نہ دیا جائے تو انہوں نے حضرت معاویہ کو گورنر کیوں لگایا؟ اس پہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے، دیکھیں یہ صرف حضرت عمر کا مسئلہ نہیں تھا، حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ عنہما علیہم السلام ان کو نبی الاسلام کے مزاج کا کافی اندازہ تھا، چونکہ انہوں نے اچھا خاصا وقت حضور کے ساتھ گزارا تھا۔ نبی علیہ السلام کے کئی ایک بڑے جو ڈیسیژن تھے ان میں مشورہ آپ ان سے کرتے تھے، ان کو یہ بات پتہ تھی کہ نبی علیہ السلام کی کبھی یہ خواہش نہیں ہے کہ جو لوگ اینڈ پہ مسلمان ہوئے ہیں انہیں مین سٹریم میں لایا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے قبائلی سسٹم کے اندر جو بانڈ ہے وہ بڑا مضبوط ہوتا ہے، انسان اپنی دشمنی کو بھلاتا نہیں ہے، انسان انسان ہے نا۔ تو اس اسٹرانگ سسٹم میں جب وہ قبائل مسلمان جو ہوئے جن کے آباء و اجداد کے ساتھ صحابہ نے جنگیں لڑی ہوئی تھی، اور صحابہ کو بھی اس چیز کا اندازہ تھا کہ یہ مسلمان تو ہو گئے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جب انسان کے سامنے اس کے باپ کا قاتل آئے تو انسان کے دل پہ ایک بار یعنی ایک گراں تو گزرتی بات۔ تو نبی علیہ السلام کی بھی کبھی خواہش نہیں تھی کہ یہ جو لیٹ کمرز ہیں ان کو مین سٹریم میں لایا جائے، کہ کبھی ان کے اندر کوئی اس طرح کی نیگیٹو سائیکالوجی ڈیولپ ہو۔ اس لیے آپ دیکھیں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نے کبھی بھی اس طرح کے لوگوں کو مین سٹریم میں کبھی بھی لے کے نہیں آئے۔ یہ حضرت عثمان کے دور میں ایسے لوگ اوپر آئے ہیں، پھر حضرت علی نے ان سب کو مسلط کیا، اور اسی وجہ سے حضرت علی کی خلافت کو بنو امیہ نے ایکسیپٹیبلٹی نہیں دی۔ رہ گیا حضرت معاویہ والا معاملہ، تو یہ ایک ٹوٹلی ایک حادثہ تھا، اور حادثہ کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی ریزن میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، لیکن ایک جو حضرت عمر کا جنرل رول تھا نا کہ وہ 4 سال سے زیادہ کسی کو بھی کسی عہدے پر نہیں رہنے دیتے تھے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اسے معزول کر دیتے تھے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص فاتح ایران ہے، پرشین امپائر انہوں نے قادسیہ میں گرائی ہے، گورنر تھے ایران، حضرت عمر نہیں بنایا، لیکن 4 سال پورے ہونے سے پہلے انہیں واپس مدینہ شریف بلا لیا۔ حضرت عمر بن عاص فاتح مصر تھے، ان کو بھی پوسٹ سے ہٹا دیا۔ کیوں؟ تاکہ کوئی شخص اپنی پارٹی اور جتھا نہ بنا لے۔ یہ خطرہ ہوتا ہے نا، ایک اسٹرانگ پولیٹیکل لیڈر کے طور پہ کوئی اس طریقے سے سامنے نہ آ جائے جو پھر سسٹم کو چیلنج کرنا شروع کر دے، اور یہ ان کی مینجمنٹ کی سب سے بڑی خوبصورتی تھی۔ حضرت معاویہ کی یہ قسمت تھی، آپ سمجھ لیں کہ حضرت عمر کے دور میں ان کے 4 سال پورے نہیں ہوئے تھے، ورنہ 4 سال کے اندر وہ بھی اس عہدے سے معزول ہوئے۔ پھر 11 سال ان کو حضرت عثمان والے بھی مل گئے، اور 15 سال میں ظاہر ہے کہ ایک پھر لوگوں کے ساتھ ذاتی ایفیلیشن ہو جاتی ہے، ایک حکمران، اور پھر حکمران بھی ایسا ہو کہ جو مال غنیمت جو ہے وہ ان پہ نچھاور بھی کرتا ہو، وہاں کے جتنے وار لارڈز ہیں ان کی وہ ان کو انٹرٹین کرتا ہو، تو سب لوگ اس سے خوش ہوں گے، تو نیچرل چیز ہے۔ تو اس اعتبار سے وہ دنیاوی طور پر لکی رہے، میں آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں بات کر رہا ان کا بنانا، تو اس پہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے آلریڈی، اور میں نے اس میں شیخ زبیر صاحب کا وہ کلپ بھی ڈالا تھا، شیخ زبیر علی صاحب سے جو میرے 100 کوسچنز ہیں 17 جون 2009 کو، اس میں بھی انہوں نے ڈسکشن کرتے ہوئے یہ بات کی کہ حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جو حضرت معاویہ کے بھائی تھے، اور جنگ یرموک میں وہ رومن امپائر کے خلاف ابو عبیدہ ابن جراح کے چند بڑے کمانڈروں میں سے تھے، ان کا ذکر خیر ہو رہا تھا، تو اس میں انہوں نے کہا کہ علی بھائی یہ وہی یزید بن ابی سفیان ہے جن کی وجہ سے پھر حضرت معاویہ بھی اوپر آ گئے۔ اب یہ جملہ ایک چھوٹا سا ہے، لیکن اس کے اندر ایک پوری قیامت ہے، اس کی شرح میں آپ کو اب بیان کرتا ہوں۔ ہوا یہ تھا کہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کو عین میدان جنگ میں آرمی چیف لگا دیا، اس علاقے میں حضرت عمر نے جس فوج کو لیڈ کر رہے تھے خالد ابن ولید، تاکہ لوگوں کے اندر سے شخصیت پرستی ختم کی جائے، کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ فتوحات خالد ابن ولید کی وجہ سے ہو رہی، اور یہی وجہ ہے کہ پھر جنگ یرموک میں کامیابی کے بعد سیدنا عمر نے جو خطبہ دیا مسجد نبوی میں،
وہ عمر سیریز کے اندر انہوں نے فلمایا ہے بڑا زبردست. جو لوگوں کے دلوں میں قلق تھا نا، اب حضرت عمر کو تو موقع مل گیا نا، فل ٹاس ملی تو انہوں نے کہا میں ماروں گا چھکا. کہ جو تم لوگ خسر بسر کر رہے تھے کہ بھئی وہ شخص جس کی وجہ سے اتنی فتوحات ہو رہی ہیں، سب سے مین جنگ میں دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کے ساتھ جو فائنل میچ ہو رہا ہے، اس میں آپ نے کیپٹن ہی ہٹا کے تو اس کو صفائی کر دیا ہے اور ایک نیا کیپٹن بھیج دیا ہے، اور پھر اس نے وہ میچ جتوا بھی دیا. تو پھر حضرت عمر کو موقع ملا، پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو خالد بن ولید کے ساتھ میرا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں تھا. میں جب لوگوں کی یہ گفتگو سنتا تھا کہ کل کو جب خالد نہیں رہے گا تو پھر اس جہادی معاملات کا کیا بنے گا، تو مجھے یہ چیز کلک کی کہ لوگ جو ہیں وہ تو شخصیت پرستی کا شکار ہیں. ان کا تو عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ فتوحات خالد کی وجہ سے نہیں ہو رہی، رب خالد کی وجہ سے ہو رہی ہے. دوسرا، جب کوئی علاقہ فتح ہوتا ہے تو وہاں پہ کوئی ہمیں وار لارڈ نہیں چاہیے جو رعایا کو ہینڈل کرے، بلکہ ایسا شخص چاہیے جسے ہیومن مینجمنٹ آتی ہو. اور خالد ابن ولید تو سال ہا سال سے تلوار اور گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے، تلوار ہاتھ میں پکڑ کے. ہیومن مینجمنٹ نہیں آتی. ہیومن مینجمنٹ کے لیے تو سافٹ بندہ جس کو اچھی صحبت ملی ہوئی ہو، نبی علیہ السلام کا قرب نصیب ہو، صبح و شام آپ کے ساتھ گزارے ہوئے ہوں، تو ابو عبیدہ ابن جرح سے بڑھ کے کون ہو سکتا تھا؟ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، ہر امت کا ایک امین ہے اور میری امت کا امین ابو عبیدہ ابن جرح ہے. تو کل کو جب یہ رومن امپائر مسلمانوں کے پاس آئے گی تو یہاں پہ ایسا شخص حکمران ہونا چاہیے جو تلوار اور گھوڑے والا نہ ہو بلکہ ہیومن مینجمنٹ جانتا ہو. تو یہ ریزن پھر انہوں نے اس وقت بیان کیا. اب ابو عبیدہ ابن جرح تو بن گئے وہاں پہ گورنر. اس کے بعد عمر سیریز میں وہ بھی فلم آیا جب حضرت عمر ملنے جاتے ہیں، ان کی حالت وہاں دیکھتے ہیں کہ قلعے کے کونے میں ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، اس میں انہوں نے اپنا آفس بنایا ہوا ہے، درویشی کی زندگی. تو وہاں پہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ دنیا نے ہر شخص کو دھوکہ دیا ہے سوائے ابو عبیدہ ابن جرح کے، اسے دنیا نہیں بیٹ کر سکی. اس کے بعد ابو عبیدہ ابن جرح جو ہیں وہ طاعون کے مرض میں شہید ہو جاتے ہیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ تو وہی ہوگا کہ جو یعنی پورے گھر والوں کو جمع کرے، کلمہ پڑھے اور ساتھ یوں خود ہی اوپر لے کے کفن لیٹ جائے کہ جی میں گیا. طاعون کے مرض میں اتنے بڑے بڑے پھوڑے نکلتے تھے. ایک بیکٹیریل ڈیزیز تھی، وائرل ڈیزیز تو نہیں تھی، لیکن آپ سمجھ لیں ایک اس طرح کا مرض تھا جو پھیلتا تھا بیکٹیریا کی وجہ سے. اب تو آلموسٹ یہ ختم ہو چکا ہے دنیا، صرف افریقن ملکوں میں یہ رہ گیا. لاکھوں لوگ مرتے تھے، ملینز میں لوگ مرے اس مرض سے. بخاری مسلم میں حدیث ہے میری امت میں جو مر جائے اہل ایمان میں سے وہ شہید لکھا جائے گا طاعون کے مرض سے. لیکن سر وہ مرنا کوئی آسان نہیں ہوتا تھا. اتنے موٹے موٹے پھوڑے پورے جسم پہ نکلتے تھے، جسم سیاہ پڑ جاتا تھا، ان پھوڑوں میں پیپ پڑتی تھی اور ایک تکلیف سے انسان دنیا سے جاتا تھا. ابو عبیدہ ابن جرح اس مرض میں شہید ہو گئے. اب ظاہر ہے کہ اس کے بعد نیا گورنر چننا تھا تو کوئی واٹس ایپ میسج، فون کال، کوئی موبائل فون تو نہیں تھا جناب. آلموسٹ کچھ 40 دن کی مسافت ہے مدینہ شریف اور شام کی. تو جو پیچھے باقی سینئر اصحاب جو بچے تھے انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے معاذ ابن جبل کو گورنر شام چن لیا اور حضرت عمر کو خط لکھ دیا کہ ہم نے یہ چن لیا، بجائے کہ 40 دن خط جانے میں لگے پھر 40 دن آنے میں. اتنا بڑا عرصہ آپ رومن امپائر کے بارڈر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے اوپر لیڈر ہی کوئی نہیں ہے. کل کو وہ حملہ کر دیتے ہیں تو ظاہر ہے ایک لیڈرشپ کے انڈر ہی آپ نے لڑنا ہوگا نا. تو بڑا اچھا ڈیسیژن کیا انہوں نے. معاذ ابن جبل جو ہیں وہ چھوٹی پرسنالٹی تو نہیں تھے سر. صرف 28 سال عمر تھی حضرت معاذ ابن جبل کی اور وہ بھی طاعون کے مرض میں شہید ہو گئے. یعنی وہ جو گورنر بنایا وہ بھی شہید. 28 سال کی عمر میں میری تو یار پوری داڑھی بھی نہیں نکلی تھی. ایک بندہ دنیا سے چلا گیا. آج ہم معاذ ابن جبل جب سنتے ہیں نا تو ہم سوچتے ہیں کوئی سفید داڑھی، سفید پگڑی، سفید کرتا. نہیں سر، 28 سال
یہ 28 سال عمر ان کی دنیا سے جانے کی ہے. نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں چھوٹی عمر میں اسلام قبول کیا. یہ وہی ہیں جن کے بارے میں وہ ابو داؤد اور ترمذی میں حدیث ہے, حضور نے فرمایا معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں. تم کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان, میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں. تو آپ نے فرمایا اے معاذ میری نصیحت یاد رکھنا, فرض نماز کے بعد کبھی یہ دعا نہ چھوڑنا, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. سنن نسائی میں اللہم کے ساتھ الفاظ ہیں, اور ترمذی ابو داؤد میں ربی اعنی علی ذکرک, دونوں الفاظ درست ہیں. اور بخاری مسلم میں جو حدیث جو آپ نے اپنی پیٹھ کے پیچھے سوار کیا تھا اور پھر کہا کہ معاذ جانتے ہو کہ اللہ کا اپنے بندوں پہ کیا حق ہے, ان کا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. اور اس میں وہ بار بار حضور جب کہتے ہیں معاذ, وہ کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. یعنی میں آپ کو اس شخص کی خوش نصیبی بتا رہا ہوں. لیکن موت کیسے ہوئی ہے؟ تعاون کے مرض. لہذا اگر کسی کی موت بظاہر دنیا میں اس طرح کی نہیں ہوتی جس طرح کی آپ کو کہانیوں میں بتائی گئی ہے, تو یہ کوئی اس کی بزرگی ختم ہونے کی دلیل نہیں ہے. موت کسی کی ایئر کریش میں بھی ہو سکتی ہے, کسی کی لاش کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے, اور وہ شعر ہے اللہ اور اس کے رسول کا, حمزہ ابن عبد المطلب, المستدرک الحاکم میں حدیث ہے سید الشہداء ہیں حمزہ, اور وہ شخص بھی سید الشہداء ہے جو جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے حتیٰ کہ اسے قتل کر دیا جائے, یعنی حسین ابن علی, یعنی امام نسائی, یعنی امام حنیفہ, اور ہر زمانے میں وہ شخص جو حق کے لیے کھڑا ہو. جب معاذ ابن جبل شہید ہوئے تو پھر لوگوں نے مشورہ کر کے یزید بن ابی سفیان کو اگلا گورنر چن لیا, کیونکہ وہ بھی بڑے اصحاب میں سے تھے, نبی علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے. اللہ کا کرنا وہ بھی فوت ہو گئے. امت کی ازمائش جو لکھی ہوئی تھی, ازمائشیں پھر اسی طرح ہی آتی ہیں نا. وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے نا کہ نبی علیہ السلام فرمایا جب تک میں موجود ہوں میرے صحابہ پہ وہ فتنے نہیں ٹوٹیں گے جو ان کی تقدیر میں لکھے ہیں. جب مجھے اللہ اٹھا لے گا تو ان پہ وہ فتنے ٹوٹ پڑیں گے, اور جب تک میرے صحابہ موجود ہیں اس وقت تک میری امت میں وہ فتنے نہیں ٹوٹیں گے جو میری امت کے مقدر میں ہیں. ظاہر اللہ نے دنیا ازمائش کے لیے بنائی ہے نا, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اور جب میرے صحابہ اٹھا لیے جائیں گے تو میری امت پہ فتنے آ جائیں گے. تو یزید ابن ابی سفیان کو جب انہوں نے گورنر چنا تو وہ بھی فوت ہو گئے. اب وہ شش و پنج میں پڑ گئے کہ کس کو گورنر چنا جائے. پھر کنسنسس کے ساتھ حضرت معاویہ کو چن لیا گیا, اس وجہ سے بھی کہ حضرت معاویہ جو ہے حضرت یزید بن ابی سفیان کے چھوٹے بھائی بھی تھے, اور اسی خاندان سے تعلق بھی رکھتے تھے. ایک تھوڑا سا ایک سسٹم بھی ڈیولپ ہو گیا تھا. اور پھر نبی علیہ السلام کا ظاہر ہے کہ ایک تالیف قلب والا معاملہ بھی تھا, تو اسی کی کنٹینیوشن تھی. تو صحابہ کرام نے وہ حضرت عمر کو خط لکھا کہ ہم نے اب حضرت معاویہ کو چن لیا. تو یار 3 گورنر جو انہوں نے چنے حضرت عمر نے وہ بھی ایکسپٹ کر لیے, چوتھے کو بھی کر لیا. ٹھیک ہے, یہ قطن بدنیتی پہ نہیں تھا. حضرت عمر نے انہیں مامور نہیں کیا اسپیشلی چن کے, بلکہ وہ ایک وہاں کے لوکل ڈیسیژن کو انہوں نے انڈورس کیا. اس لیے حضرت عمر کو کوئی بلیم اس حوالے سے نہیں کیا جا سکتا. اگلا سوال ہے, ہمارے چند سنی علماء اور واعظین حضرات آخر قاتلین حسین علیہ السلام کا دفاع کیوں کرتے ہیں؟ کیا اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ ان قاتلین میں جید صحابہ کی اولادیں بھی شامل ہیں؟ مثلا انس ابن مالک کا بیٹا سنان بن انس اور سعد بن ابی وقاص کا بیٹا عمر ابن سعد. علی بھائی کا اس حوالے سے کیا موقف ہے؟ میں تو اس سوال کے ساتھ اختلاف کرتا ہوں. ہمارے سنی علماء کبھی بھی قاتلین حسین کا دفاع نہیں کرتے, نعوذ باللہ. یہ ضرور ہے کہ وہ منہ چھپاتے پھرتے ہیں, وہ کہتے ہیں بس بتاؤ نا کہ کس نے کیا ہے. میرا خیال ہے ایون ناسبی بھی یہ جرت نہیں کرتے کہ وہ یہ کہیں کہ حسین ابن علی شہید نہیں ہے, وہ باغی تھے تو قتل ہوئے, نعوذ باللہ. ایسا نہیں ہے. سب سے زیادہ یعنی شیعہ کے خلاف کام کیا ہے نا اہل سنت میں,
تو امام ابن تیمیہ نے کیا ہے، انہوں نے منہاج السنہ کتاب لکھی ہے، لیکن اس میں بھی آپ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم یزید کو عام دنیا دار بادشاہوں کی طرح بادشاہ مانتے ہیں، ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ ایون انہوں نے تو حضرت معاویہ کے بارے میں بھی کہا کہ ہم انہیں خلیفہ راشد نہیں ایک بادشاہ مانتے ہیں، اور انہوں نے کلیئر کٹ لکھا کہ ربیع الاول 11 ہجری میں نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی اور 41 ہجری ربیع الاول میں صلح حسن ہوئی، اور نبی علیہ السلام کی حدیث تھی کہ میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی۔ تو وہ کہتے ہیں دیکھو ایگزیکٹ ربیع الاول میں صلح حسن کے بعد خلافت راشدہ ختم ہوگی، خلیفہ راشد 5 ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور حسن ابن علی۔ حضرت معاویہ اسلام کے پہلے بادشاہ ہیں، یہ تو وہ بھی مانتے ہیں۔ انہوں نے بھی کبھی یہ بات نہیں کی ہے کہ ہم قاتلین حسین کا دفاع کریں گے۔ ایون ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے بھی مسئلہ مس ہینڈل ہوا جس میں میرا لیکچر بھی آیا تھا، انہوں نے بھی بعد میں جو ویڈیو ریکارڈ کی، انہوں نے کہا میں آج کی ڈیٹ میں حضرت حسین کے قاتلین پر لعنت بھیجتا ہوں۔ تو کوئی قاتلین حسین کا دفاع نہیں کرتا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ چند ایک ناسبی جو کٹر قسم کے ہیں جن کو میں سنی نہیں سمجھتا، نہ بریلوی ان کو اون کرتے ہیں، نہ دیوبندی اون کرتے ہیں، نہ اہل حدیث اون کرتے ہیں۔ ناسبیوں کا کوئی اوقات نہیں ہے کہ ان کو کسی پلیٹ فارم پہ کوئی اون کرے۔ ہمارے جیل میں ایک بہت بڑا ناسبی تھا، فیض عالم صدیقی، ایک مسجد میں اتنا عرصہ جمعہ اہل حدیث کی مسجد میں پڑھاتا رہا، لیکن آج اگر آپ اہل حدیث سے پوچھیں ان کو اون نہیں کرتے۔ چاند کوئی ضد میں کر لیں لادہ بات ہے، ادروائز وہ اون نہیں کرتے۔ شیخ زبیر علی زئی صاحب نے باقاعدہ اپنی کتاب فضائل صحابہ میں لکھ دیا کہ فیض عالم صدیقی اہل حدیث نہیں ہے، ان لوگوں نے لبادے اڑے ہوئے ہیں، بڑے سخت الفاظ انہوں نے لکھے تھے۔ باقی یہ جو بات ہے نا صحابہ کی اولادیں، ایک بات تو اس میں ٹھیک تھی، عمر ابن سعد تو واقعی سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا تھا، لیکن جو سنان بن انس ہے نا جس نے حضرت حسین علیہ السلام کو آخر میں وار کر کے شہید کیا، ان کا سر کاٹا تھا، وہ حضرت انس ابن مالک کا بیٹا نہیں ہے، اس کا ویسے نام ہے سنان بن انس نخعی، یہ تو قبیلہ ہی اور ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جب صحیح بخاری میں 3748 نمبر حدیث ہے جس میں امام بخاری نے حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے، جو دارالاسلام والوں نے عربی والے سے نکال دیا ہے، لیکن اسلام 360 میں، سعودی عرب کی کتابوں میں، دارالکتب العلمیہ کی کتابوں میں، سعودیہ کا جو مکتبۃ الشاملہ ہے اس میں بھی علیہ السلام موجود ہے، لیکن سارا نہیں نکالا۔ بخاری میں جہاں حضرت فاطمہ کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہوا ہے وہ ابھی بھی دارالاسلام والوں کا موجود ہے، نکالا نہیں ہے۔ 3748 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ جب حسین ابن علی کا سر کاٹ کر عبید اللہ ابن زیاد گورنر یزید جو کوفہ میں اس کا گورنر تھا اس کے سامنے لا کے تشت پہ پیش کیا گیا، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالیٰ، اللہ کی لعنت ہو ان پر، فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جنہوں نے حسین ابن علی کو اس طریقے سے شہید کیا، آمین۔ تو وہ چھڑی مار کے ان کے حسن کے بارے میں کوئی کلام کرنے لگا، یہ بخاری میں بھی ہے اور ترمذی میں بھی ہے۔ تو انس ابن مالک وہاں کھڑے ہوئے تھے تو وہ تڑپ اٹھے، تو انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کے سب سے زیادہ ہم شکل حسین ابن علی تھے، اور بخاری کے الفاظ ہیں 3748، اس وقت حسین علیہ السلام کی داڑھی اور سر میں وسمے سے رنگا گیا تھا، یعنی کالا خضاب لگا ہوا تھا۔ کالا خضاب لگا سکتے ہیں، اس پہ میرا کلپ بھی ریکارڈڈ موجود ہے، لیکن 70 80 90 سال کا بابا نہ لگائے، چھوٹی عمر تک، 50 55 تک، اللہ سے ایک ٹاپک ہے۔ بہرحال اس میں بھی موجود ہے کہ وہ انس ابن مالک وہاں کھڑے تھے، اس کے سے لوگ سمجھتے ہیں شاید سنان بن انس ان کا بیٹا ہوگا، اور انس ابن مالک نے ساتھ ہو کے کام کرایا، ساتھ ہو کے کرایا ہوتا تو وہ عبید اللہ کو ڈانٹتے تو نا کہ تو کیا کر رہا ہے، چھڑی مار رہا ہے۔ باقی لڑ تو سکتے نہیں تھے۔ انس ابن مالک کی اس وقت عمر 100+ تھی، یا 100+ تو نہیں ہوگی، آلموسٹ آپ سمجھ لیں 60+ تھی، کیونکہ 93 ہجری میں فوت ہوئے ہیں 110 سال کی عمر میں، 70 کے ہوں گے آلموسٹ اس وقت۔ تو بیچارے دل میں ہی اس کو برائی کو برا سمجھ سکتے تھے، جتنا وہ کر سکتے تھے وہ کر دیا، ادروائز وہ مروا دیتے تھے۔ تو سنان بن انس بن مالک کا بیٹا نہیں ہے۔ رہا عمر ابن سعد جو 22,000 کا لشکر لے کے کربلا میں آیا تھا حسین ابن علی کے مقابلے پہ، وہ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا تھا۔ اور آپ دیکھیں عجیب بدقسمتی اس شخص کی کہ سعد ابن ابی وقاص نے ہی وہ پرشین امپائر گرائی ہوئی ہے، عراق، ایران، یہ کوفہ، یہ سارا حضرت سعد نے فتح کیا ہوا ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ اور مولا علی کا قول ہے بخاری اور مسلم دونوں میں کہ میں نے اپنے کانوں سے صرف ایک شخص کے بارے میں رسول اللہ سے سنا ہے کہ میرے باپ اس پہ قربان، اور وہ سعد ابن ابی وقاص ہیں۔ ان کا نام ہے سعد ابن مالک، ابی وقاص ان کے باپ مالک کی کنیت تھی، یہ دونوں نام ایک ہی صحابی کے ہیں، سعد ابن ابی وقاص۔
مولا علی جن کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان پہ نبی علیہ السلام نے اپنے ماں باپ جمع کیے ہوئے ہیں اور نبی علیہ السلام کے رشتے میں معمول لگتے تھے. 10 جنتی خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں اور بدری اصحاب میں سب سے آخر میں یہ فوت ہوئے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں 56 ہجری میں. ان کے بعد کوئی بدری صحابی دنیا میں نہیں رہا تھا. بدری صحابی ایک بہت بڑا ٹائٹل تھا. یہ سب سے آخر میں فوت ہوئے. پوری زندگی حضرت معاویہ سے ان کا اختلاف رہا تھا اس مسئلے میں جو حضرت علی کے ساتھ ان کے معاملات تھے سب و شتم والے. یہ بندہ ہمیشہ ڈٹا رہتا تھا. میرے پچھلے دنوں کلپ بھی آیا نا اس حوالے سے, کیا صحابہ کو گالی دینے والا کافر ہو جاتا ہے. اس میں نے ان کے حوالے سے حدیثیں صحیح مسلم سے بیان کی ہیں. ان کا بیٹا تھا عمر ابن سعد جس کو رے کی حکمرانی کی لالچ دی تھی. رے پورا ایریا تھا, ایران, عراق, افغانستان, یہ پورے ایریا کو رے کہا جاتا تھا اس زمانے میں. اتنی بڑی حکمرانی کی, گورنری کی لالچ دی یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کے ذریعے. باپ دیکھ لو سعد ابن ابی وقاص جو مولا علی سے محبت کرنے والا, سن نسائی الکبریٰ میں موجود ہے. 2 تابعین ملنے آتے ہیں سعد ابن ابی وقاص کو اور کہتے ہیں, سعد ابن وقاص ان کو پہلی بات یہ کرتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ تم حضرت علی کو گالیاں دیتے ہو. ان کا معاذ اللہ, ہم کیوں دیں گے؟ تو انہوں نے فرمایا یہ بنو امیہ کے لوگ اگر میرے سر پہ آرا بھی رکھتے ہیں اور میرے 2 ٹکڑے کرتے ہیں اور مجھے یہ کہیں کہ میں حضرت علی کے بارے میں کوئی نازیبا جملہ نکالوں تو میں سعد کبھی بھی ان کے بارے میں کوئی جملہ نہیں نکالوں گا جو کچھ میں نے رسول اللہ سے علی ابن ابی طالب کی شان میں سن رکھا ہے. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے نا, حضرت معاویہ نے ان کو کہا ہمارا معاویہ نے حکم دیا تو اس میں الفاظ انہوں نے انکار کر دیا. تو حضرت پھر معاویہ نے کہا تمہیں کون سی چیز منع کرتی ہے کہ تم علی ابن ابی طالب پہ سب و شتم نہیں کرتے؟ ان کا معاویہ میں نے 3 فضیلتیں علی کے بارے میں ایسی سنی ہیں, مجھے ایک بھی مل جاتی تو بہت تھی. پھر انہوں نے کہا وہ پہلی فضیلت غزوہ تبوک کے موقع پر علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. دوسری فضیلت خیبر کے موقع پر کل اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں. ہم پوری رات اس خوشی سے سوئے نہیں کہ کون ہوگا وہ بندہ. علی کو دیا جھنڈا. اور مسلم میں آگے الفاظ ہیں کہ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے پوری زندگی رشک رہے گا کہ اس دن جھنڈا مجھے نہیں ملا, علی کو ملا. اور تیسری فضیلت سن معاویہ, جب نجران کے عیسائی آئے تو آیت مباہلہ نازل ہوئی, آیت نمبر 61 آل عمران کی. تو نبی علیہ السلام اپنے بچوں میں سے حسن و حسین, فاطمہ اور حضرت علی کو لے کے اور کہا اللہ میرے یہ اہل بیت ہیں. یہ تینوں فضیلتیں. اور ابن ماجہ میں ایک چوتھی فضیلت بھی ہے کہ آپ نے غدیر خم پہ فرمایا تھا من کنتم مولا فہذا علی مولا. میرے پاس ان میں سے کوئی ایک بھی ہوتا تو بہت تم مجھے علی کے بارے میں بات کرتے ہو. یہ باپ تھا علی کا صحیح شیعہ, علی کی پارٹی کا بندہ, علی کا چاہنے والا, پوری زندگی ڈٹا رہا. اور بیٹا آگے سے کیا نکلا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. حضرت نوح پیغمبر کا بیٹا کافر نکل سکتا ہے. تو حضرت سعد کا کیا مقام ہے حضرت نوح کے مقابلے پہ؟ یہ بیٹا تھا عمر ابن سعد, اور اس کے جو لچھن ہیں وہ شروع سے ہی برے تھے. آپ مسلم شریف اٹھائیں نا, مسلم شریف میں بالکل اینڈ پہ نا آپ کو ایک چیپٹر ملے گا کتاب الزہد, دنیا سے نفرت پیدا کرنے والی حدیث ہے. اس میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ایک حدیث ہے, یہ میں چونکہ مجھے یاد اس لیے میں نے کافی لوگوں کو بتائی ہے, 7432 صحیح مسلم میں. ابھی یہ کربلا ہوئی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہوا. حضرت سعد ابن ابی وقاص بھی زندہ ہیں. تو سعد ابن ابی وقاص اپنے کھیتوں میں ہل چلا رہے ہوتے ہیں یا وہ بیج والا کام کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کے ساتھی کہتے ہیں اتنے میں ان کا بیٹا سامنے سے آتا ہے. تو حضرت سعد جب اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں عمر ابن سعد کو, تو کہتے ہیں اے اللہ اس سوار کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. حضرت سعد کو پتا تھا اس بچے نے کیا کام ڈالنے ہیں. وہ اپنی زندگی میں اسی بیٹے کے شر سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے. کہتے ہیں جب وہ قریب آیا تو آتے اس نے کہا ابا جی لوگوں نے تو حکومت بانٹ دی, کوئی گورنر بن گیا, کوئی بن گیا, تسی ایتھے بیٹھے جناب حلوائی پہ کر دیو. ہائے ہائے ہائے. تو حضرت سعد ابن وقاص نے اس کے عمر ابن سعد کے نا سینے پہ نا گھونسا مارا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کو پرہیزگار بندہ پسند ہے جو گمنامی کی زندگی میں مر جائے, جسے کوئی جانتا نہ ہو. تو یعنی وہ انہوں نے ایک گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کر لی تھی. تو ان کو پہلے ہی لیکن اس نے اپنے باپ کی نصیحت نہیں پکڑی, یہ پھر یزید کی لالچ میں آ گیا
اور پھر آپ دیکھ لیں جو کچھ اس نے آج تک لوگ لانتے بھیج رہے ہیں، باپ کو لوگ رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں. آپ شیعہ سے پوچھ لیں سعد بن وقاص کی کتنی وہ عزت کرتے ہیں. میں ابھی کل ایک کلپ وہ ایک شیعہ عالم تھے سید جواد نقوی صاحب کا سن رہا تھا، تو وہ اتنی تعریفی کلمات کہہ رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ بھئی بیٹا یہ نکلا اور باپ کو دیکھیں، باپ نے ایران فتح کیا تھا، دوسری بڑی سپر پاور گرائی تھی، اور بیٹا آگے سے کیا نکلا. اچھا آپ دیکھ لیں کہ دین ایفرٹ کا نام ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ وراثت میں ٹرانسفر ہو. انبیاء کی وراثت میں ٹرانسفر نہیں ہوئی ہے تو اور کس میں ہونی ہے؟ تو اس لیے ہم قطعاً نہیں کرتے، اور اہل سنت کے ہاں کوئی بھی نہیں ہے. مفتی منیب صاحب نے اگلے دنوں ایک مس ہینڈل کیا تھا معاملہ، تو پھر بعد میں پورا پرچہ پڑھ کے سنایا انہوں نے. اس پرچے میں تو آلموسٹ انہوں نے یزید کو کافر ہی کہہ دیا ہے، اور پہلے کہہ رہے تھے کہ جی ہو یہ پتہ نہیں کیا، مطلب یہ لوگ ان کے مفادات ہوتے ہیں اپنے. بہرحال جب ان کے سر پہ پڑتی ہے پھر یہ صحیح بات کہتے ہیں، جب سر پہ نہیں پڑتی پھر اور باتیں کرتے ہیں فیم حاصل کرنے کے لیے، الٹا بدنامی ہوتی ہے. ٹھیک ہو گئی جی. اگلا سوال ہے علی بھائی کہ کیا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو عراقیوں کو قاتل حسین کہتے تھے، اور آپ اہل شام کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، کیوں؟ ہاں وہ اس لیے کہ اوپر حکومت تو اہل شام کی تھی نا، عراق تو ایک صوبہ تھا نا. جیسے آپ پتہ پچھلی حکومت میں جب ہمارے یہ والے پرائم منسٹر صاحب کہتے تھے پنجاب پولیس نے یہ کیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا تھا کہ وہ پرائم منسٹر کو برا نہیں کہہ رہے، وہ کہہ رہے تھے پرائم منسٹر پنجاب پولیس کو یوز کرتے ہیں، ایکس پرائم منسٹر. ٹھیک ہے، کیونکہ اوپر تو حکومت انہی کی تھی نا. یہ عراقیوں کو اس لیے انہوں نے کہا کہ اہل عراق ابن زیاد اور اس کے ساتھی وہ ساری فوج عراق کی تھی نا، پیچھے انڈر کس کی تھی؟ وہ اہل شام کی. تو انہوں نے ان کے اوپر ہی لعنت کرنی تھی نا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ شیعان علی پہ لعنت بھیج رہے ہوتے تھے، ایسا نہیں تھا. شیعان علی اس میں شامل نہیں تھے، اہل شام ہی تھے. عمر ابن سعد شامل تھا، باقی لوگ شامل تھے. تو وہ لعنت اس لیے انہوں نے اہل عراق پہ بھیجی کیونکہ عراق اس وقت صوبہ تھا شام کا. ٹھیک ہو گیا. معاذ اللہ انہوں نے ان لوگوں پہ لعنت نہیں بھیجی جنہوں نے حضرت حسین ابن علی کو بلایا تھا. یہ کہتے ہیں بلا کے دھوکے سے قتل کر دیا، انہوں نے تو کیا ہی نہیں ہے. وہ تو توابون کی تحریک ہے پوری جناب. سلمان ابن سرد صحابی ہیں، اب وہ صحابی نہیں ہے، اس کی عصمت کا کسی کو نہیں ہے، اس کے اوپر لعنت کر رہے ہوتے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ دو بندے لڑ رہے تھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں جو وہ کہہ دیں تو اسی ٹائم شیطان ان سے دور ہو کے ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس حدیث کے راوی سلمان ابن سرد ہیں جنہوں نے حضرت حسین ابن علی کو خط لکھ کے بلایا تھا کہ بھئی ایک تو چلا گیا، پیچھے اپنا تحفہ چھوڑ کے چلا گیا. اب وہ جو انہوں نے لفظ استعمال کیے تھے نا، وہ لفظ آپ یہ کیمرہ متحمل نہیں ہے کہ میں استعمال کروں. وہ لفظ انہوں نے وہی استعمال کیے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے مخالف کا نام تھا. ٹھیک ہو گیا جی ہاں. اور یہ حقائق اگر آپ کو جاننے ہوں تو دنیا میں ایک پمفلٹ ہے جس کا عنوان ہے 5B ریسرچ پیپر. سر یہ ہاں واقعہ کربلا کا کہانی پس منظر نہیں، حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جس میں 200 سے زیادہ حدیث ہیں. 72 کا ٹائٹل میں نے شہدائے کربلا کی نسبت سے لیا. ایک ایک نمبر پہ کئی حدیثیں ہیں، مثلا 33 نمبر پہ 8 حدیثیں ہیں، 8 طرق غدیر خم کے. سیدنا عمر کی شہادت سے لے کر شہادت حسین تک پوری اسلامک ہسٹری کور ہوئی ہے. حقیقی خلفائے راشدین کون ہیں، جنگ جمل، صفین، نہروان، شہادت عثمان کے اصلی اسباب، صلح حسن، حضرت معاویہ کا دور ملوکیت، یزید کی ولی عہدی، اور شہادت حسین ابن علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. یہ الحمدللہ عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے. ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ آپ ریسرچ پیپرز والے پورشن سے مفت ڈاؤن لوڈ اس کا PDF کریں، گروپ میں رابطہ کر کے واٹس ایپ کے ذریعے PDF منگوا لیں. اس میں اکثر حدیث بخاری مسلم سے ہیں، تحکیم کی ضرورت نہیں، اور جن پہ تحکیم کی ضرورت تھی میں نے دور حاضر کے بڑے بڑے محدثین شیخ البانی رحمہ اللہ تعالی، شیخ زبیر علیزئی رحمہ اللہ تعالی، شیخ شعیب ارنوت رحمہ اللہ تعالی، شیخ سلیم اسد، اور غلام مصطفیٰ ظہیر حافظہ اللہ تعالی من الجنت والناس، جو زبیر علیزئی صاحب کے باغی شاگرد، لیکن تحکیم تو لگا بیٹھے ہوئے ہیں وہ، اور ہم نے اس میں ڈالی ہوئی ہے. اور باقی لوگ، میں تو مطلب اولو العلم قائما بالقسط ہوں الحمدللہ. جس کی جو پازیٹیو چیز ہے وہ پروموٹ کروں گا، سب کی تحکیم کے ساتھ ہے. اور یہ خیالی پس منظر نہیں ہے، احادیث کی روشنی میں ہے.
یہ صلاح الدین یوسف صاحب کی جھوٹی تاریخ یا وہ سنابلی کی لکھی ہوئی جھوٹی تاریخ نہیں ہے، احادیث ہیں جو کہ خلافت و ملوکیت مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالی کی کتاب کا حدیثی دفاع ہے، حدیث کی روشنی میں. تو سر یہ آپ مفت منگوا سکتے ہیں اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے. یہ اور اس کے ساتھ 8 ریسرچ پیپر اور 3 اذکار کارڈ، 12 کا پیکج فری بالکل منگوا سکتے ہیں اگر افورڈ نہیں کر سکتے. اگر افورڈ کر سکتے ہیں تو نو پروفٹ اور تھوڑے سے لاس پہ جو اکیڈمی برداشت کرتی ہے آپ کو ڈاک میں مل جائے گا. صبح 9 سے لے کر شام تک آپ رابطہ کریں. 200 روپیز ہم نے رکھے ہوئے ہیں، ایک ریسرچ پیپر نہیں سر. یہ ریسرچ پیپرز کی فوٹو کاپی بھی آپ جو کلرڈ ہم نے پرنٹ کیے ہیں نا، فوٹو کاپی بلیک اینڈ وائٹ 80 گرام پیج پہ جس میں ہم نے پرنٹ کیا ہے، 200 کی فوٹو کاپی نہیں ان کی ہوتی جو ہم کلرڈ آپ کو دے رہے ہیں. اور جو ضرورت مند ہے ہم اس سے سرٹیفکیٹ بھی نہیں بنوائیں گے، بس صرف وہ اللہ کو عالم و ناظر جانتا ہوا کہہ دے میں ضرورت مند ہوں، ہم کوئی تحقیق نہیں کریں گے، فری بھجوائیں گے. اور یہ قیمت بھی اس لیے رکھی کہ بعض لوگ اس کو مس یوز کر رہے تھے، پھر بھی اس کو نو پروفٹ اور تھوڑے سے لاس پہ ہی رکھی. صبح 9 سے لے کر شام 5 بجے تک آپ ہمارے اکیڈمی کے نمبر پہ رابطہ کریں، +92 کے کوڈ کے ساتھ 3215900162. پاکستان میں کریں گے تو 032159000162 کال کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر ہی آ جائے گی. اس کو پڑھیں، اور جس کو زیادہ جلدی ہے تو ویب سائٹ سے ابھی ڈاؤن لوڈ کریں اور پرنٹ آؤٹ نکال لیں، 40-50 روپے کا نکل آئے گا. تو انشاءاللہ آپ جب اس کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اصل میں احادیث کے ماننے والے کون ہیں اور صرف اہل حدیث کا لیبل لگانے والے کون ہیں. یہ بڑا مشکل کام ہے. تو میں نے الحمدللہ آج یہ ٹروتھ ریویل کر لیا. لہٰذا محمد بن عبد الوہاب صاحب کے بارے میں کوئی گمان نہ کرے کہ وہ ناسبی تھے، بلکہ وہ حسینی تھے کہ جو آج کے دور کے اہل حدیث کے نزدیک نیم رافضی تھے. اسی پہ میں کنکلوڈ کرتا ہوں. ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ میں جوک کے طور پہ، الزامی بات کے طور پہ بول رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا جی؟